مختصر حمد و ثنا کے بعد آج ہم تمام دوست لفظ امت اس کو سمجھنا چاہیں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سمجھنے کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنائے۔ لغت کی دنیا میں جب ہم اترے تو امت کا لفظ سے بنا ہے۔ امت کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، لیکن جب عرب دنیا میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو خاص طور پر اس گروہ، اس جماعت کو امت کہا جاتا ہے جو ہم مسلک ہو، ہم مشرب ہو، جس کا نظریہ ایک ہو، جس کا طریقہ ایک ہو۔ اگر سورہ بقرہ کی آیات 134 اور 141 کا آپ مطالعہ کریں تو دونوں جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہوئے انبیاء کا حوالہ دیا اور اس کے بعد کہا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ تو ہم مسلک، ہم مشرب جماعت کو، گروہ انسانی کو امت کہا جاتا ہے۔ اب اس امت کے لفظ کی تاریخ ہم جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لفظ کی تاریخ اس آیت کے اندر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ فرمان الہی ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت بنائے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی جماعت بنایا، ایک ہی گروہ بنایا۔ اور ایک جماعت، ایک امت، ایک گروہ انسانوں کو بنانے کا مطلب یہ ہے ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کا جو مذہب رہا ہے، نظریہ زندگی رہا ہے، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی دین فطرت پر انسان پیدا کیا گیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اب یہ دین اسلام، یہ دین فطرت، یہ اللہ رب العالمین کا دین ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو انسان ایک گروہ تھا، ایک امت تھا، اسی نظریے پر قائم تھا۔ لیکن جب انسانی تاریخ کا سفر آگے بڑھا تو انسانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور وہ اختلاف فرقہ بازی میں تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تفرقہ بازی سے بچانے کے لیے، ان کو تقسیم سے بچانے کے لیے ادارے نبوت قائم کیا، اور یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آتے گئے۔ پھر رب العالمین نے ان نبیوں کے ہاتھوں میں کتابیں دی جو قول فیصل کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی ان کتابوں کا فیصلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ یہ کتاب انسانوں کے درمیان، انسانی امت کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کو دور کر سکے۔ لیکن انسانوں میں سے جو لوگ انا پرست تھے، جو لوگ ضدی تھے، جو لوگ سرکش تھے، جو لوگ باغی تھے، انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد پر ہی اکتفا کیا، یعنی انسانوں کے اتفاق کو اہمیت نہیں دی، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کو انہوں نے اہمیت دی۔ تو انسانی تاریخ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان ایک امت بنا کر، ایک گروہ بنا کر، ایک جماعت بنا کر پیدا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ ہوشیار کیا۔ ترمذی کتاب الفتن کی ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علیکم بالجماعہ، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، جماعت جو مسلمانوں کی ہے اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو تفرقہ بازی سے بچاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان ایک انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور 2 انسانوں کے ساتھ شیطان قریب نہیں ہوتا، 2 انسانوں کے ساتھ شیطان دور بیٹھا ہوا کرتا ہے۔ تو جس قدر مسلمانوں کے درمیان اتحاد رہے گا، مسلمان امت مسلمہ کی جمعیت کو قائم رکھیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہم پر برسے گی، رب العالمین کی برکت بھی ہم پر برسے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک سوال کا جواب ہم لیتے چلیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہم
انسانوں کو جن کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حیوانات اور نباتات کی طرح لگے بندے ایک راستے پر کیوں نہیں کھڑا کر دیا؟ لگے بندے ایک راستے کا مسافر کیوں نہیں بنا دیا؟ اس سوال کا جواب رب العالمین نے قرآن میں بہت ساری آیات کے اندر دیا، لیکن میں یہاں سورہ ہود، مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس کی آیت نمبر 118 کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ رب العالمین کی مشیت یہ ہوتی، رب العالمین کا ارادہ یہ ہوتا، رب العالمین کی اسکیم، رب العالمین کا پروگرام انسانوں سے متعلق یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جبلی طور پر، فطری طور پر، پیدائشی طور پر انہیں کنٹرول کرتا، جس طرح کے نباتات کو کنٹرول کیا، جس طرح حیوانات کو کنٹرول کیا، تو ایسا کر سکتا تھا۔ لیکن رب العالمین کی پالیسی، رب العالمین کا پروگرام، رب العالمین کی مشیت اور ارادہ انسانوں کے معاملے میں یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اخروی کامیابی کا، ناکامی کا انحصار اسی آزادی پر ہے، اسی اختیار پر ہے، اور اسی ارادے کی آزادی پر رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات بھی سمجھتے چلیں، اللہ رب العالمین جس قوم کو بھی دنیا کے اندر پیدا کرتا ہے تو اسے کام کرنے کا پورا موقع فراہم کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے کسی قوم کی مہلت عمر۔ اچھا، کسی بھی گروہ انسانی کی جو مہلت عمر ہے، اس کے قائم رہنے، باقی رہنے اور اس کے ختم ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے اس کی اخلاقی اور اس کی ایمانی گراوٹ پر یا اس کی اٹھان پر۔ یعنی اللہ رب العالمین کسی قوم کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ قوم اپنے ایمان اور اپنے اخلاق کے کس پیمانے پر ہے۔ اگر کسی قوم کا اخلاقی اور ایمانی پیمانہ کچھ اوپر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، لیکن اگر کسی قوم کا ایمانی اور اخلاقی پیمانہ زوال کی تہ میں پہنچ جاتا ہے اور زوال کا گھن اس قوم کے اخلاق کو اور ایمان کو کھا چکا ہوتا ہے تو رب العالمین کا عذاب برس پڑتا ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مقامات پر کہی، لیکن میں سورہ اعراف، مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اس کی آیت نمبر 36 کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ انسانی کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کب تک یہ گروہ انسانی زمین کی پشت پر کھڑا رہے گا اور کب اس گروہ انسانی کو زمین کی پشت سے دھکا دے دیا جائے گا۔ ہر گروہ انسانی کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور میں نے بتا دیا اس وقت کا تعلق کس سے ہے؟ قوم کے ایمانی اور قوم کے اخلاقی پیمانے سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب کسی قوم کا اخلاقی اور ایمانی پیمانہ زوال سے لبریز ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس پر خدا کی طرف سے آفت ٹوٹتے ہوئے وقت نہیں گزرتا، کوئی لمحہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ اگر آپ تمام دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو آگے چلتے ہوئے ایک بات اور آپ کے گوشے گزار کر دوں، یہ جو ادارے نبوت اور ادارے رسالت اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اور پھر اس ادارے رسالت اور نبوت سے تعلق رکھتے ہوئے انبیاء علیہم السلام ایک ضعیف روایت کی روشنی میں 1,24,000 کی تعداد میں آئے، یہ سب ایک جماعت تھے، امت تھے۔ یہ سب امت ہونے کا مطلب کیا؟ یہ سب ہم مسلک تھے، یہ سب ہم مشرق تھے، ان سب کا نظریہ ایک تھا، ان سب کا طریقہ ایک تھا۔ اگر اس بات کو آپ سمجھنا چاہیں تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 92 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دونوں جگہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بھائی یہ جو انبیاء علیہم السلام تھے یہ ایک جماعت تھے، یہ ہم مسلک لوگ تھے، یہ ہم مشرق لوگ تھے، ان کا نظریہ ایک تھا، ان کا طریقہ ایک تھا۔ اب انبیاء علیہم السلام کے گزر جانے کے بعد جتنا اختلاف امتوں کے اندر پیدا ہوا یا موجود دنیا میں آپ کو جو مذہبی اختلاف نظر آتا ہے، اس کا کوئی تعلق انبیاء علیہم السلام کی دعوت سے، ان کے پیش کردہ پیغام سے نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی بغاوت ہے،
یہ انسانوں کی اپنی سرکشی ہے، یہ انسانوں کا اپنا پھیلایا ہوا سارا گند ہے کہ پوری انسانیت 8 ارب سے زیادہ وہ تقسیم نظر آتی ہے، حالانکہ خالق ایک ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل کی غالباً آیت نمبر 34 سے اس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ انسانی میں، ہر نیشن میں، ہر جماعت میں ایک نبی بھیجا، اور سب کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے یعنی رب العالمین کو چیلنج کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے انفرادی حیثیت میں آپ خدا کو چیلنج کریں یا ادارتی سطح پر خدا کو چیلنج کریں، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام یہی دعوت لے کر آئے، وہ خود ایک جماعت تھے اور انہوں نے انسانوں کو بھی ایک جماعت سے جوڑا، اپنے مخاطبین کو بھی ایک جماعت پر کھڑا کیا، ایک کلمے کا انہیں عادی بنایا یا ایک کلمے کا ماننے والا انہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے دوستو، اپنے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا مطالعہ اسی نقطۂ نظر سے کیا کیجیے۔ ترمذی کے اندر ایک جو روایت ہے نا، یاد رکھیے ہمارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی حدیثیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، امت کے سامنے رکھی ہیں، وہ امت کے کسی فرقے کے لیے پیش نہیں کی، امت کے کسی مسلک کے لیے پیش نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام کے سارے ارشادات اپنی امت مسلمہ کے لیے ہیں، اپنے تمام ماننے والوں کے لیے ہیں۔ اب ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من خرج من الجماعت قید شبر، کہ جس شخص نے مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالش دوری اختیار کی۔ اب دیکھیں اپنے رسول کی ذہنیت کو، اپنے رسول کی سوچ کو دیکھیں، اب اپنے رسول کی فکر سے جڑیں، یہ آپ کی مرضی ہے، رسول تو کہہ کے جا چکا ہے، رسول تو راستہ واضح کر چکا ہے، رسول تو صراط مستقیم پر ہمیں کھڑا کر چکا ہے، اب آپ کی مرضی ہے جس طرح چاہیں بات کو لے لیں۔ رسول نے سیدھی سیدھی بات کہی، اپنی فکر آپ کے سامنے رکھی، اپنی سوچ آپ کے سامنے رکھی، اس نے کہا کہ جو شخص مسلم جماعت سے ایک بالش دور رہ کر کھڑا ہو جائے فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقی، اس نے اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا ان یراجع، ہاں اگر مسلم جماعت میں واپس آ جائے تو اس نے اپنے گردن میں دوبارہ قلادہ ڈال لیا، ورنہ وہ مسلم جماعت سے باہر ہے، اسلام سے باہر ہے۔ یہ ہے آپ کے رسول کی سوچ۔ یہی وجہ ہے دوستو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی غمی کا ساتھی بننا چاہیے۔ اب فلسطین مشرق وسطیٰ کا اہم ملک ہے، جس کا رقبہ 10,419 مربع میل ہے، جو بحر متوسط کے مشرق میں واقع ہے، جس کی سرحدیں مصر، شام، اردن اور ایک اور ملک سے ملتی ہے، لبنان، جس پر کبھی خلافت عثمانیہ اس کی حکومت تھی، اور اب ایک طویل زمانے سے اسرائیل برسر اقتدار ہے اس پر۔ 1 صدی سے یعنی 100 سال سے تقریباً یہودی فلسطین میں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ 27 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 9,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، 20,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی کر دیے گئے ہیں، 1.5 لاکھ ٹن بارود اب تک برسایا جا چکا ہے۔ تو سوچیں، ہمارا آنکھیں اگر نم ہیں تو ظاہر ہے اسی دکھڑے کی وجہ سے، اگر ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اگر ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے دعا ہم اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، تو ہمارا دکھ بھی یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا، آگے لے جانا چاہوں گا۔ مسلمانوں کی جو تقدیر ہے نا، اس کا انحصار ہے قرآن پر۔ دیکھیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا، یہ بات ہے گہری لیکن بہت وزنی ہے، واللہ اگر سمجھ لی اور اس پر ہم نے عمل کر لیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بہت بڑی کامیابی ہے جو ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ دماغ حاضر رکھیے گا، مسلمانوں کی تقدیر کا انحصار ہے قرآن پر، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی میں گزرے وقتوں میں بنی اسرائیل کی تقدیر کا انحصار تھا توریت پر۔ مسلم دنیا
اگر عروج دیکھنا چاہتی ہے، مسلم دنیا اگر ترقی کا زینہ طے کرنا چاہتی ہے تو پھر اپنے علم، اپنے عمل اور اپنے اخلاق کی بنیاد قرآن پر رکھنا پڑے گی۔ اس کے بغیر ترقی ہم سے کوسوں دور رہے گی، ترقی ہم سے منہ موڑے رہے گی، اور جن حالات میں ہم گرفتار ہیں اس میں شاید کوئی بہتری پیدا نہ ہو، ہاں اس سے بدتر حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ سورہ سجدہ مکی سورت ہے، اس کی آیات 23 اور 24 کی روشنی میں دماغ حاضر رکھیے گا کہ امت مسلمہ کی تقدیر کا انحصار قرآن پر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اب مذہب کا ابتدائی طالب علم بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کا نام ہے توریت، جسے آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں یا بائبل قدیم کہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ہم نے توریت دی اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا۔ اچھا دماغ حاضر ہے آپ کے؟ اللہ رب العالمین نے اسی توریت کو سورہ ہود کی آیت نمبر غالباً 18 کے اندر امام کہا ہے، امام۔ اور ہم سب جانتے ہیں امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے ہو، جو مقدم ہو، جس کے ہاتھ میں لیڈرشپ ہو، جو رہنمائی کر رہا ہو، وہ امام۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، جو کتاب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی اسے بنی اسرائیل کے لیے امام بنایا، ہادی بنایا، رہنما بنایا۔ اور جب تک بنی اسرائیل نے اس قرآن کو یا اس توریت کو، چونکہ قرآن کے اندر توریت کو بھی قرآن کہا گیا ہے، جب تک بنی اسرائیل نے اپنے قرآن کو، اپنی توریت کو امام بنا کر رکھا، ہادی بنا کر رکھا، تو کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پیشوا دیے، بنی اسرائیل کو لیڈرشپ دی، بنی اسرائیل کو جہاندیدہ لوگ دیے۔ کرتے کیا تھے وہ؟ یہدون بامرنا، وہ ہماری شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کو اقتدار کب تک حاصل رہا؟ عروج کب تک حاصل رہا؟ لما صبروا، جب تک بنی اسرائیل کو نہ کوئی طمع صراط مستقیم سے ہٹا سکی، نہ کوئی لالچ صراط مستقیم سے ہٹا سکی، اور نہ کوئی خوف انہیں اپنی توریت سے دور لے جا سکا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب تک بنی اسرائیل جزا سزا اپنے ذہن میں زندہ رکھے، جب تک بنی اسرائیل نے اپنی موت کو یاد رکھا، اس وقت تک اس کتاب کی وجہ سے، اس امام کی وجہ سے ہم بنی اسرائیل کو لیڈرشپ دیتے چلے گئے، پیشوا دیتے چلے گئے، رہنما دیتے چلے گئے۔ اب دوستو ہمارا امام کیا ہے؟ قرآن۔ ہمارا ہادی کیا ہے؟ قرآن۔ مسلمانوں کی تقدیر اسی پہ کھڑی ہے۔ جب تک ہمارے علم کی بنیاد یہ نہ ہو، ہمارے عمل کی بنیاد یہ نہ ہو، جب تک ہمارے اخلاق کی بنیاد یہ نہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہمیں جہاندیدہ قیادت مل جائے، ہمیں معقول لیڈرشپ مل جائے؟ ہمیں تو کرپٹ لوگ ملتے ہیں، ہمیں تو بکاؤ مال لوگ ملتے ہیں، ہمیں تو مفاد پرست لوگ ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات دوستوں کہہ دی تھی۔ اب اگر دماغ آپ کے حاضر ہے اور حاضر رکھیے آپ، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، امت مسلمہ، امت کے لفظ سمجھ رہے ہیں نا ہم، امت مسلمہ کو کیا ہونا چاہیے تھا جو وہ نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ وہ ہوتی جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم ان مسائل کا شکار ہم نہ ہوتے جن مسائل کا شکار اس وقت ہم ہیں۔ اب امت مسلمہ کو کیا ہونا چاہیے تھا جو وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلم دنیا کانٹوں پر سفر کر رہی ہے، مسلم دنیا پر آگ برس رہی ہے، مسلم دنیا آنسو بہا رہی ہے، دل اس کے پھٹے پڑتے ہیں۔ میں لے کے چلتا ہوں آپ کو سورہ آل عمران، ہم مطالعہ کریں گے آیات 102 سے لے کر 112 تک، لیکن میں لفظوں میں آپ کا مطالعہ کرواؤں گا، لفظوں میں، اس لیے دماغ حاضر رکھیے گا، آپ لفظوں میں مطالعہ کرواؤں گا کہ امت مسلمہ کو کیا ہونا چاہیے تھا جو وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسلم دنیا عذاب کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ آیت نمبر 103 میں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو
تفرقے کا شکار نہ ہو، اپنی مسلم جماعت کے اندر دراڑیں نہ ڈالو، اختلاف کرو وہ تعمیری اختلاف ہو، اختلاف رکھو وہ دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہو، تمہارے اختلاف میں نفرت نہ ہو، تمہارے اختلاف میں تمہارے منہ سے آگ کے گولے نہ نکلتے ہوں، اختلاف رکھو۔ تو آیت نمبر 103 میں کہا اے مسلمانوں اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کا شکار نہ ہو۔ آگے آیات 104 اور 105 میں کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اے مسلمانوں تمہارے اندر ایک جماعت سرکاری سطح پر ہونا چاہیے۔ میں بڑی بات کر رہا ہوں کانٹیکس کے اندر، میں جماعت نہیں کہہ رہا، سرکاری جماعت کہہ رہا ہوں۔ سرکاری سطح پر تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو کیا کرے، جو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، مسلمانوں کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرے اور مسلمانوں کو تفرقے سے بچائے۔ ایسا ہی ہے نا، جن کا مطالعہ وہ جانتے ہوں گے۔ اس جماعت کا کام یہی ہوگا، مسلم جماعت کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے بچانا۔ پھر آگے چند آیات میں رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ جناب کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ چہرے سفید ہوں گے چمکتے دمکتے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب کون سے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے؟ جن کے پاس تقویٰ ہوگا، جو مسلم جماعت سے جڑے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے تفرقہ بازی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوگا، اور وہ لوگ جو نہ خدا کا خوف رکھتے ہوں، جو مسلم جماعت میں تیشے چلاتے ہوں، دڑالے ڈالتے ہوں، جو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہوں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کی امامت کے منصب پر کھڑا کیا گیا ہے، تمہیں لوگوں کی سیادت کے منصب پر کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو شرف تمہیں مل رہا ہے وہ ایسے نہیں مل رہا کہ رب العالمین نے ریوڑیاں بانٹ دی۔ یہ منصب تمہیں تب ملے گا، یہ شرف تمہیں تب ملے گا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جب تم عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر تعمیر کا کام کرو گے اور بین الاقوامی سطح پر تخریب کو مٹاؤ گے۔ پھر اسی آیت میں اللہ نے کہا اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لکان خیر لہم، ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن اس سے اگلی آیت، آیت نمبر 111 میں اللہ نے کیا کہا لن یضروکم الا اذى، اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، اگر بنی اسرائیل کے سر سے قیادت اور امامت کا تاج اتار کر تمہارے سروں پر رکھ دیا گیا ہے تو رب العالمین کی بیت، رب العالمین کا سہارا تمہیں حاصل ہے۔ لن یضروکم الا اذى، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تھوڑا بہت تمہیں ستا لیں گے بس، لیکن کب؟ جب امت مسلمہ متحد ہو، جب امت مسلمہ میں خدا کا خوف ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے اے امت مسلمہ امامت تمہارے پاس، قیادت تمہارے پاس، یہ اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تھوڑا تمہیں ستا لیں گے۔ اگلا لفظ کیا ہے اس آیت کا؟ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ یہود و نصارہ خاص کر یہود کبھی میدان میں نکل کر تم سے لڑنے آ گئے تو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، پیٹ دکھا جائیں گے، خدا کی طرف سے انہیں مدد نہیں ملے گی۔ اور اگلی آیت میں آیت نمبر 112 میں کہا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے خاص کر ان یہودیوں پر اپنی ذلت مسلط کر دی ہے، الا یہ کہ اللہ ترس کھا کے انہیں کوئی سہارا دے دے یا کوئی عالمی طاقت ان سے معاہدہ کر لے۔ سنیں ان آیات میں کہ امت مسلمہ کو کیا ہونا چاہیے تھا جو وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ آپ کیا غیروں کے سہارے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کے سہارے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، روس کے سہارے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کیا، بھائی دشمنی تم مسلمانوں سے نہیں ہے، تمہارے نظریے سے ہے۔ یہ سارے کافر دنیا بھر کے جن کے نام مختلف ہوا کرتے ہیں، جن کے عقیدے مختلف ہوا کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب تمہارے نظریے کے مقابلے پر آتے ہیں یہ ایک ہو جاتے ہیں تمہارے مقابلے پر، تمہارے نظریے کے مقابلے پر۔ یہ جو آج امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو یورپین کنٹریز اسرائیل کے ظلم کے باوجود ان کے حق میں بول رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہودیت اور عیسائیت مل گئی؟ ایسا نہیں ہے، نظریے کے لحاظ سے یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ یہ تو نظریہ اسلامی کے مقابلے میں ایک ہیں۔ اللہ نے یہ بات سورہ حشر میں کہی تھی دوستو، آیت نمبر 14 میں بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ان کا آپس کا اختلاف بہت گہرا ہے، تم انہیں ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو تو یہ تمہیں ایک نظر آتے ہیں، ورنہ وقلوبهم شتى، ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے جاتے ہیں۔ یہ ایک نہیں ہے، یہ صرف اسلامی نظریے کے مقابلے میں ایک ہے۔ ہم جب تک اسلامی دنیا، امت مسلمہ اپنے مسائل کو حل نہیں کرے گی، اللہ کی قسم ہم انہی مسائل اور معاملات کا شکار رہیں گے جن میں ہم گرفتار ہیں۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا آمرکم بخمس، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں 5 احکامات کا پابند کرتا ہوں۔ ان 5 احکامات میں سے سب سے پہلا حکم جس کا ہمارے رسول نے ہمیں پابند کیا تھا وہ کیا تھا؟ بالجماع، کہ مسلم جماعت سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا نا، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی اخلاقی دائرہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی شائستگی ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی تہذیبی دائرہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی حسن اخلاق ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی بیٹھک ہونا چاہیے۔ اختلاف ہوتا ہے، اختلاف رکھا جاتا ہے، لیکن مسلم جماعت یہ سب سے مقدم ہے، ہر چیز سے پہلے ہے۔ کولڈ وار کا دور تھا نا، جنگ افغانستان سے پہلے، جب تک شعور حاصل نہیں تھا میں اس کو جہاد افغانستان کا جہاد کہتا تھا، اب شعور آیا تو میں کہتا ہوں وہ افغانستان کی جنگ تھی۔ وہ جنگ افغانستان سے پہلے کولڈ وار کا دور تھا، دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم تھی، ایک اشتراکی بلاک تھا، کمیونزم، روس اس کا قائد تھا، ایک سرمایہ دارانہ بلاک تھا، کیپٹلزم، امریکہ اس کی کمان اس کے ہاتھ میں تھی۔ اب آپ دیکھیں، اشتراکی بلاک غریبوں کا رونا روتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام امیروں کا رونا روتا ہے۔ ان کے درمیان زیر زمین جنگ جاری تھی اور مسلم دنیا تقسیم تھی، کچھ کیپٹلزم کے بلاک کا حصہ تھے اور کچھ آپ کے اشتراکی یا کمیونزم کے بلاک کا حصہ تھے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کے کندھوں پر ان کے کندھوں پر سے سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ حل کروائیں گے، کوئی آپ کا مسئلہ نہیں کروائے گا۔ امت مسلمہ کو اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں گے، لیکن لڑ کر نہیں، جذباتی انداز میں نہیں، فکری انداز میں۔ اپنے آپ کو مضبوط کیسے کیا جائے گا؟ اب زمین پر قدم کیسے جمائے جائیں گے؟ میں نے کہا تھا نا آپ سے، ہمارا سیاسی ایمپائر ہو نہ ہو، صنعتی ایمپائر ہونا چاہیے، تعلیمی ایمپائر ہونا چاہیے، نشریاتی ایمپائر ہونا چاہیے، نشر و اشاعت ہماری بڑی زبردست قسم کی ہونا چاہیے، مالیاتی ایمپائر ہونا چاہیے۔ یہ کام کرنے کے مسلم دنیا کے، جب تک یہ کام نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ 14 مئی 1948 یہ وہ وقت ہے جب تک فلسطین لیگ آف نیشن کے کہنے کی وجہ سے برطانیہ کے مینڈیٹ میں تھا۔ 14 مئی 1948 تک برطانیہ کے مینڈیٹ میں تھا فلسطین۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے اعلان کیا کہ جناب فلسطین سے ہم اپنے مینڈیٹ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں۔ ابھی اس کے اعلان کو 7 گھنٹے گزرے ہیں کہ یہودیوں کی جو قومی کونسل تھی اس نے اپنی قومی ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ یعنی برطانیہ دستبردار ہوا ہے، 7 گھنٹے گزرے ہیں اور یہودیوں کی قومی کونسل نے اقوام متحدہ کو بائی پاس کرتے ہوئے اقوام متحدہ UN کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیوار سے لگاتے ہوئے اپنی قومی ریاست کا اعلان کیا۔ ابھی اسرائیل نے اپنی قومی ریاست کا اعلان کیا ہے، 10 منٹ کے بعد امریکہ نے اسے قبول کر لیا، 15 منٹ کے بعد روس نے اسے قبول کر لیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے برطانیہ، روس، امریکہ یہ سب متحد تھے اسرائیلی ریاست بنانے کے لیے۔ اب اسرائیل کی ناجائز ریاست بن چکی ہے، تو لہذا مسلم امہ اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے بھائی۔ ہاں، کرنے کو تو مسلم امہ بہت کچھ کر سکتی ہے، کرنا چاہے تو۔ آپ دوستوں کی توجہ چاہوں گا، دیکھیں جس طرح ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے یہ دعائے ابراہیمی کا ثمرہ ہے۔ یہ جو امت محمد بیٹھی ہے نا، امت مسلمہ 180 کروڑ کی تعداد میں، یہ بھی دعائے ابراہیمی کا ثمرہ ہے، یہ بھی دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے تو میں توجہ دلا رہا ہوں کہ دوستو، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں اسماعیلی نسل سے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول منتخب کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دعائے ابراہیمی کی بدولت ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
یہ امت مسلمہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ دیواریں اٹھاتے ہوئے، بنیاد رکھتے ہوئے دونوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہماری نسل سے، ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر مسلمۃ لک جو آپ کی فرما بردار ہو۔ جو امت مسلمہ کا لفظ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور یہاں توجہ رہے آپ کی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے صرف ایک صاحبزادے ہیں، اسماعیل، اسحاق نہیں ہے، چونکہ ہم سب جانتے ہیں سورہ صافات کا اگر آپ نے مطالعہ کر رکھا ہے، اسحاق علیہ السلام کے پیدائش کی بشارت تو تب دی گئی تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کو خدا کے فرمان کے مطابق ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا تھا۔ ابھی کون ہے؟ صرف ابراہیم اور ان کے صاحبزادے اسماعیل، اور کہاں ہیں؟ مکہ کے اندر۔ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں۔ اس موقع پہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد، وہ کس کی اولاد ہے؟ اسماعیل، اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت پیدا کر مسلمۃ لک جو آپ کی فرما بردار ہو۔ تو یہ امت مسلمہ جو بیٹھی ہے نا، یہ دعائے ابراہیمی کا ثمرہ ہے، دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے دوستو اپنے رسول کے بھروسے کو توڑنا نہیں، اپنے رسول کے اعتماد کو شرمندہ نہ کرنا۔ وہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک عمارت جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے دوستو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف لفظوں میں بات نہیں سمجھاتے تھے، اللہ کے رسول ڈیمونسٹریٹو پرسن تھے، اللہ کے رسول عمل سے بھی مثالیں دیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے دیوار کی مانند ہیں، عمارت کی مانند ہیں، تو پھر آپ نے عملی مثال کے ذریعے سمجھایا، ثم شبک بین اصابعہ، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا دیں کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی ہیں، مسلمانوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور بھروسے کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کیجیے گا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے دوست؟ ظاہر ہے کہ میں بات کر رہا ہوں امت مسلمہ کے حوالے سے، امت کے نقطہ نظر سے، ہم سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، جو مسلم لیڈرشپ ہے اسے چاہیے کہ خدا را OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالے۔ مسلمانوں کا بین الاقوامی جو مشترکہ فورم ہے وہ ہے OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ اس کی بنیاد تو پڑی تھی ستمبر 1969 میں، ایک یہودی نے مسجد اقصیٰ کے ایک حصے کو آگ لگا دی تھی، تو پوری مسلم دنیا بھڑک اٹھی اس واقعے سے، اور پوری مسلم دنیا نے 57 اسلامی ریاستوں نے مل کر OIC کو وجود بخشا تھا۔ اس کا آبجیکٹ کیا ہے کہ جناب فلسطینی مسلمانوں کا تحفظ کرنا، مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرنا، مسلم امہ کے درمیان تعاون کو برقرار رکھنا۔ تو مسلم لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالے۔ اسی طرح مسلم لیڈر ایک اور کام کر سکتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاکستانیوں کے پاس پیسہ کم ہے نا، مڈل ایسٹ میں پیسہ کتنا ہے، بے تحاشا پیسہ ہے ان کے پاس۔ بھائی بلیک گولڈ بھی ان کے پاس ہے، اور جو ریئل گولڈ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے، ڈالر میں وہ کھیلتے ہیں۔ ان مڈل ایسٹ کے حکمرانوں نے اپنی جائیدادیں بنا رکھی ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، ہم سب جانتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے حکمران یہ کام کر سکتے ہیں کہ مسلم لابی پیدا کریں، مسلم لابی بنائیں، اور مسلم لابی سے کام لیں، اور وہ مسلم لابی یورپ کے اندر بھی کام کرے، امریکہ کے اندر بھی کام کرے اسلامی کاز کے لیے، جس طرح یہودی لابی کام کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے صرف پیسے کا گیم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہودی لابی اتنا اثر و رسوخ رکھتی ہے امریکہ میں، جب الیکشن ہوتے ہیں یہودی لابی جس کو چاہتی ہے جتواتی ہے پیسہ خرچ کے، جس کو چاہتی ہے ہرواتی ہے پیسہ خرچ کر کے۔ تو یہ کام مسلم دنیا کیوں نہیں کر سکتی جن کے پاس پیسہ ہے؟ تو مسلم لیڈر یہ کام کریں۔ جو مسلمانوں کے علماء ہیں، خدا را آپ کی اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے، مسلم امہ کے صفوں کو مضبوط کریں، مسلم امہ کو متحد کریں،
انہیں جوڑیں، انہیں چونا گچ کریں، انہیں رجل واحد بنائیں، انہیں ایک جسم بنائیں. یہ مسلم امہ کے علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم عام لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے. وہ کیا؟ خدا را ماضی میں جینا چھوڑیں، ماضی سے سیکھنا شروع کریں. ہم کب تک ماضی میں جئیں گے؟ ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے، ہمارا ماضی بڑا روشن ہے، انکار نہیں ہے، لیکن زندہ قومیں ماضی میں جیتے نہیں ہیں، ماضی سے سیکھتی ہیں. آخر کب تک ممبروں پر صرف ماضی کے واقعات سنائے جائیں گے، ماضی کی کہانیاں سنائی جائیں گی؟ اب امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے گزرے ہوئے بزرگوں سے سیکھ کر تو ماضی میں جینا سیکھیں، چھوڑیں، ماضی سے سیکھیں آپ. اس کے علاوہ ہم عام مسلمان ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے باہمی تعلقات اچھے کر سکتے ہیں. دیکھیں رسول نے کیا کہا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، نہ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دشمن کے حوالے کرتا ہے. اور ایک روایت میں کیا ہے؟ ولا یخذلہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا. تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں دوست. آخری بات کیا کہ امت مسلمہ ہونی کیسی چاہیے نا، اور امت مسلمہ کا درد کیسا ہونا چاہیے. عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے مترادفات القرآن، دوستوں کے پاس ہوگی. اس کتاب میں انہوں نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، دماغ حاضر رکھیے گا، بس دماغ حاضر رکھیے. وہ کہتے ہیں اخن، عربی میں کہتے ہیں بھائی کو. عربی میں اس کی دو جمع آتی ہیں، دو طرح سے جمع آتی ہے اس کی. ایک آتی ہے اخن کی جمع اخوہ، اور دوسری اخن کی جمع آتی ہے اخوان. اچھا، اخن کی جمع اخوہ تب آتی ہے جب سگا رشتہ ہو، خونی رشتہ ہو، نسبی رشتہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُ اخوہ. اخن کی جمع اخوان اس وقت آتی ہے کہ جب سگا رشتہ نہ ہو، نسبی رشتہ نہ ہو، دوستی کی وجہ سے بھائی بن گئے ہوں، یا ایک دین ہونے کی وجہ سے بھائی بن گئے ہوں. جیسے ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو پہلے گزر گئے. اب اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اب عبد الرحمن کیلانی صاحب نے جو نقطہ ہمارے سامنے رکھا، اس نقطے کے مطابق یہاں اخوانی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اخوان. انما المؤمنون اخوان. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان سگے رشتے کی وجہ سے بھائی نہیں ہیں، دینی رشتے کی وجہ سے بھائی ہیں، لیکن اللہ نے اخوان نہیں کہا، اخوہ کہا. اس بات کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. خدا را اپنے مسلمان بھائی کو وہی عزت دو، وہی احترام دو جو اپنے سگے بھائی کو اور خونی بھائی کو دیتے ہو. میرا موضوع انشاءاللہ جاری ہے، آئندہ جمعے مزید اس پر ہم بات کریں گے، امت پر اور ملت پر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.